بہت زیادہ تو نہیں کہوں گا، تھوڑا سا ہٹ جانا. جس مذہب میں ایک گلاس پانی پینے کا اجر باعث نجات بن سکتا ہو، اس مذہب کی عظمت کے بارے میں مجھ جیسے کم فہم انسان کا کچھ کہنا نامناسب ہوگا. علماء ہیں درمیان میں، کابرین ہیں، مفکرین ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ایک ایک شخص جو یہاں موجود ہے وہ صرف ایک شخصیت ہی نہیں، اپنے آپ میں خود ایک ادارہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ محفل کی تعداد پہ مت جاؤ، محفل کی کوالٹی پر جاؤ کہ وہاں کون موجود ہے، کس کے درمیان بات ہو رہی ہے. استفاضہ کتنا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک ایک شخص جو یہاں موجود ہے وہ ایک ادارہ ہے، شخصیت نہیں ہے. اور جب ادارہ کوئی ارادہ لے کے نکلتا ہے تو نسلوں کے نصیب بدلتے ہیں. اچھی فکریں جہاں پر جنم لیتی ہیں وہاں سے اچھی نسل کی، اس کی اچھی نشوونما کی، اس کی پائیداری کی شروعات ہوتی ہے. تو اس طرح کی محفل میں آپ سب کا مجتمع ہونا اور یہاں سے واپسی پر اپنے خیالوں میں، اپنے ذہن میں کوئی ایک خاکہ لے کر اپنے گھروں کو جانا انشاءاللہ بہت ہی مستفیض آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. جس محبت کے ساتھ ضیاء الشمس صاحب، سلمان صاحب اور ان کے رفقائے کار اس محفل کو سجاتے ہیں، ان کے خلوص کو ہم آپ سب محسوس کر سکتے ہیں. ہفتوں ایک پروگرام کو درجہ بدرجہ چلانا، اس سے مستفیض ہونا، اپنے قوم کے بہترین انسانوں کے درمیان، سوچنے والوں کے درمیان چیزوں کو اکٹھا کر کے پیش کرنا، میں اس کے لیے ان کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس محنت سے وہ اس کانفرنس کے مختلف دنوں کے اسپیکرز کا اجتماع کرتے ہیں، ان کو مدعو کرنا ہندوستان بھر سے، اور ان سے اپنے شہر اور آس پاس کے اضلاع کے لوگوں کا استفاضہ کرنا، یہ اس کا اجر تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے ان کو. ہم آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس طرح کے اجتماع کی، اس طرح کی محفلوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ہر شہر میں، ہر صوبے میں اپنے دینی بھائیوں کے درمیان دین کے وہ پہلو جو بہت
جن سے ہماری کہیں دانستہ طور پہ اور کہیں غیر دانستہ طور پہ ہم چوک جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے یہاں بھی اور یہاں کے بعد کی دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر بار بار یاد دہانی کرانا یا ان پہ نظر ثانی کرانا، ان کے بارے میں بات کرنا، اس کو عام بات کے طور پر کہنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ہم سب جانتے جو احکامات ہمارے لیے صادر فرمائے گئے وہ روز اول سے روز آخر تک کے لیے ضروری ہیں، لیکن ہم کرتے کتنا ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس میں خلوص، خشوع اور خضوع ہوتا کتنا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، ہم ریاکاری کر سکتے ہیں، مکاری کر سکتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس کی پکڑ ہمیشہ اتنی ہی مضبوط رہے گی۔ اس پکڑ سے ہم دنیا میں اپنے آپ کو جس طرح چاہیں بچا لیں، لیکن جس روز اس پکڑ کی زد میں آئیں گے تو ہمیں اس کی رحمت کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹے سے عمل کو یا اس کوشش کو ہم ایک بہت بڑی کوشش کا نام دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں خیر اور برکت کے معاملات پیدا کریں، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ IRO کا یہ پروگرام کافی دور تک اس کی بازگشت سنی جاتی ہے، لوگ تشریف لاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے لیے میں نے چاہا تھا کہ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب تشریف لائیں، لیکن اپنی صحت کی بنا پر معذوری انہوں نے ظاہر کی اور اپنی دعاؤں سے نوازا، کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اور ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ ان کے صحت کا لحاظ کر کے ہم لوگوں نے بہت زور نہیں دیا ان کے اوپر، ورنہ اس پروگرام میں وہ پہلے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اس بار بھی امید تھی کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن 2 دن قبل کچھ طبیعت کی گرانی کی بنا پر انہوں نے معذوری ظاہر کی۔ بہرحال وہ بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، ہمارے لیے ایک بہت عظیم الشان سرمایہ ہیں، تو ہم لوگ کبھی کبھی اپنے پہ جبر کر لیتے ہیں، ان پہ زیادتی نہیں کرتے۔ تو آج ان کا اس محفل میں نہ ہونا، مگر ان کی روحانی شمولیت ہے، ان کی دعائیہ شمولیت ہے۔ انشاءاللہ نتائج اس کانفرنس کے اور یہاں کی تمام جو حرکات و سکنات ہوں گی، ان کے نتائج بہت ہی امید افزا ہوں گے، ایسا ہمیں یقین ہے۔ ہمارے آج کے مقرر جناب اطہر خان صاحب بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، ان کو سننا ہم سب کے لیے باعث سعادت ہوگا، لہذا میں اپنے الفاظوں کو یہاں پہ اختتام دیتا ہوں۔ آپ سے اجازت،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ حضرات، آپ تھے ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب۔ ہال بھر گیا ہے، جن لوگوں کو یہاں جگہ نہ ملے وہ حضرات سامنے بیسمنٹ میں ٹی وی کا پورا انتظام ہے، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ ساؤنڈ میں کچھ ڈسٹربنس ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح اسے دیکھیں گے، جو کچھ اس میں گڑبڑی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جن لوگوں کو جگہ نہ ملے وہ ان حضرات سے درخواست ہے کہ سامنے بیسمنٹ میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پراپر آپ کو دیکھنے سننے کا انتظام ہے، آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون؟ ہم سب ایک اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ماننے والے ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ قرون اولیٰ میں مسلمان جہاں گیا وہاں لوگوں نے جوق در جوق اسلام قبول کیا۔ بدقسمتی یہ رہی کہ ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے یہ سلسلہ بہت تھم گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا میں تو بڑی تعداد اسلام قبول کرتی ہے، لوگوں کی مسلم میجورٹی کے ملک بن جاتے ہیں، پورا کا پورا خطہ عرب کا اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، فارس کا پورا علاقہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں جب اسلام آتا ہے تو یہاں مسلم مائنورٹی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے یقیناً کچھ اسباب ہیں، انہی اسباب پر غور کرنے کے لیے ہم نے درخواست کی محترم عطا خان صاحب سے کہ آپ اس موضوع پر اگر روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ ہم اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سے مراد ہم سب۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہماری اپنی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی شیو کمار پال صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پہلے جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو ان کا خون کھول اٹھتا تھا، مسلمانوں سے انتہائی درجے کی نفرت کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام سے اچھا تو کوئی مذہب نہیں ہے، اور آج وہ بڑھ چڑھ کر دین کے فروغ میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہو گئی۔ اسی پر غور کرنے کے لیے ہم نے محترم اطہر خان صاحب کو دعوت دی۔ اطہر خان صاحب اپنی انتہائی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اطہر خان صاحب سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، پیس ٹی وی پر آپ انہیں پچھلے 10 سالوں سے تقریباً سنتے آ رہے ہیں۔ اطہر خان صاحب 10 سال تک IRF اور پیس ٹی وی سے وابستہ رہے۔ آپ نے اپنی خدمات IRF میں دی، لیکن ایک عظیم بیٹے کی خوش قسمتی کہیے یہ کہ آپ کی والدہ جب سیریسلی بیمار ہوئیں تو آپ اپنے محبوب کام کو چھوڑ کر وہ موقع جہاں سے آپ پیس ٹی وی سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے اس کو چھوڑ کر والدہ کی خدمت کے لیے بھوپال اپنے گھر تشریف لے آئے۔ لیکن خدمت دین کا جو جذبہ لے کر گئے تھے بامبے، وہ جذبہ سرد نہ ہوا۔ آپ نے بھوپال میں آ کر العصر نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کی، جس کی مختلف شہروں میں برانچز ہیں، حیدرآباد میں بھی اس کی برانچ ہے، اور العصر فاؤنڈیشن خدمت دین کا کام انجام دے رہی ہے۔ اطہر خان صاحب پوری تندہی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پروفیشن کے اعتبار سے آپ اسلامک آن لائن یونیورسٹی کے کمپریٹیو اسٹڈیز کے ٹیچر ہیں۔ قطر میں اسلامک آن لائن یونیورسٹی قائم کی گئی، آپ اس کے آن لائن ٹیچر ہیں، کمپریٹیو اسٹڈیز پڑھاتے ہیں۔
اطہر خان صاحب ہماری درخواست پر بھوپال سے الہ آباد تشریف لائے. میں نہایت ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں برادر اطہر خان صاحب سے کہ وہ اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون ہے ہمیں بتائیں. محترم اطہر خان صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم اس کانفرنس کے میزبان جناب خلیق احمد خان صاحب، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون. اور یہ عنوان، یہ موضوع ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ہے، کویشچن مارک کے ساتھ. اور جیسے ہی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون، تو ہم سب کے ذہن میں کئی چیزیں آتی ہیں. کیا میڈیا اس کے ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ٹیلی ویژن اس کا ذمہ دار ہے؟ یا پھر ہم خود مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ آئیے ہم اس موضوع کے اوپر غور و فکر کریں اور جانیں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور کس طرح سے ہم اسلام سے لوگوں کو دور ہونے کے بجائے ان کو قریب کر سکیں انشاءاللہ. آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اشتہار کا دور ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے. اور اگر آج آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز ہے جو آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، بازار میں بیچنا چاہتے ہیں، تو صرف آپ کی اس پروڈکٹ یا آپ کی اس چیز کا اچھا ہونا آج کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس پروڈکٹ کو، اس چیز کو بہت ہی بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا پڑے گا. اس کی اچھی پیکیجنگ کرنا پڑے گی. اور صرف اچھی پیکیجنگ کرنا کافی نہیں ہے آج، بلکہ آج آپ کو اس پروڈکٹ کا، اس چیز کا اشتہار بھی کرنا پڑے گا، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنا پڑے گا. اور صرف اشتہار کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا اشتہار، آپ کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگا وہ بہت ہی دلکش ہونا چاہیے، لوگوں کو متاثر کرنے والا ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہونا چاہیے، ورنہ لوگ آپ کے اس پروڈکٹ کی، اس چیز کی جو آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، اس کی ویلیو کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. تو یہ دور اشتہار کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، مارکیٹنگ کا دور ہے. امریکہ میں اشتہار کی جو انڈسٹری ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی جو انڈسٹری ہے، وہ 9ویں نمبر پر آتی ہے. پورے امریکہ میں ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آتی ہے، اور پوری دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر، اشتہار کے اوپر $400 بلین سالانہ خرچ ہوتا ہے. کتنے؟ $400 بلین. حساب لگا لیجئے آپ کہ روپے میں کتنا ہوگا. اور امریکہ میں ایک کھیل ہے کافی مشہور اور معروف، امریکن فٹ بال. فٹ بال تو نہیں ہوتا ہے، لیکن امریکن فٹ بال جو ہے رگبی اور فٹ بال کے بیچ کا رہتا ہے. بہت مشہور اور معروف کھیل ہے. امریکن فٹ بال کے دوران، امریکن فٹ بال کا فائنل چل رہا تھا، اور اگر آپ کو اس فائنل کے دوران اپنا ایڈ دینا ہے، اپنا اشتہار دینا ہے،
تو وہ لوگ چارج کر رہے تھے $3 ملین فار 10 سیکنڈز. 10 سیکنڈ کے لیے